الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو ہم کو دین متین شرع مبین عطا فرمایا ہے، یہ اپنے اندر ایک ایسی جاذبیت اور اپنے اندر ایک ایسی کشش اور اپنے اندر ایک ایسی حیات جاویدہ رکھتا ہے جو دیگر اقوام کے اندر اس کی نظیر نہیں پائی جاتی. اسلام کو اللہ نے ایسا طاقتور بنایا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ بندہ خود مجبور ہو جاتا ہے عمل کرنے کے اوپر، کہ بندہ خود مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی حقانیت والا مذہب ہے، اسلام ہی انسانیت کا غمخوار اور انسانیت کو نجات دلانے والا راستہ ہے. اب کیونکہ جب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اور اتنا اچھا مذہب ہے تو ہر اچھے کے چاہنے والے برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا اسلام کیونکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کو زلزلت سے اور گمراہی سے نکال کر جنت والے راستے پہ لانے والا ہمارا مذہب ہے، تو اس کے نور کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ وہ ہے جو اسلام کے مخالف ہو گئے. اور یہ اب سے نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کا معرکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو ان کا مقابلہ شیطان سے ہو گیا. ٹھیک اسی طریقے سے وہ سلسلہ چلتا رہا. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. اور کیوں دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں؟ کہ لوگوں کو ان کی گمراہی سے، لوگوں کو ان کو بددینی سے، لوگوں کو ان کی ضلالت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آئے. اس واسطے ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. جب تشریف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور دنیا کو کفر سے نکالنے کے لیے اور دنیا کی نجات کے لیے آئے ہیں، تو جن لوگوں کی فطرت اور جن لوگوں کا مزاج خراب ہو چکا تھا اور جن لوگوں کی عادت خراب ہو چکی تھی، جن لوگوں نے اپنا معاملہ، اپنی چال ڈھال ایسی بنا لی تھی کہ وہ انسانیت کے خلاف تھے، وہ ہے تو اچھائی کے خلاف تھے، وہ ہے تو سچائی کے خلاف تھے، تو انہی کو کہا جاتا ہے یہودیت. جو سچائی کے خلاف ہوں گا، جو ہٹ درمی میں آگے بڑھے گا، جو عداوت میں آگے بڑھے گا، جو سچائی کا دشمن ہوگا، اس شخصیت کا نام اور ایسے غلیظوں کا نام، ایسے آدمی کا نام کیا ہے؟ یہودی ہے. جب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کو آباد کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو پروان چڑھانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، دنیا کے اندر پیار محبت بڑھانے کے لیے، دنیا کے اندر وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہودی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یہودیوں، تم میرے نبی کی مخالفت کر کے سب سے پہلے مجرم مت ٹھہرو. کیوں مجرم مت ٹھہرو؟ اس لیے کہ تم کو معلوم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے. تم نے تورات کے اندر نبی کی نشانیاں پڑھی، تم نے انجیل کے اندر نشانیاں پڑھی، تم نے اپنے باپ داداؤں سے پڑھ کر اور باپ داداؤں سے سن کر آئے کہ محمد عربی تشریف لانے والے ہیں. جب تمہارے پاس اتنے ثبوت ہے، تمہارے باپ دادا خاندان سے تم چلے آ رہی بات سنتے آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. ان کا دیکھا دیکھی عرب کے لوگوں نے بھی ایمان نہیں لے کر آئے ہیں. تو یہ ہے ان کی عناد، ان کا بغض، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان نہیں لایا. الغرض اگر نہیں لانا ہے تو یہ ایک الگ بات تھی،
مگر انہوں نے اپنا مقصد یہاں پر نہیں روکا، بلکہ ہمارے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا، اپنے قبیلے بلایا، اپنی بستی بلائی، بستی بلانے کے بعد ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت آپ یہاں پر رکیے، آپ یہاں پر تشریف رکھیے، ابھی ہم ان کو صحاب کو بلاتے ہیں اور معاملے کو حل کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر رکے اور وہاں پر بیٹھے، وہاں پر بیٹھنے کے بعد یہ پلان بنایا اور یہ سازش کی اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ ایک آدمی سے کہا کہ آپ اوپر جائیے، آپ چھت کے اوپر جائیے، آپ پہاڑ کے اوپر جائیے، آپ ٹیلے کے اوپر جائیے، آپ اس مکان کے اوپر جائیے اور وہاں سے ایک بڑا سا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ ٹھکے دیجیے جس سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آسان زبان میں کہ یہودیت جو شیطانیت ہے وہ اسلام کی بھی دشمن ہے اور پیغمبر اعظم کی بھی دشمن ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی؟ اسلام کی بھی دشمن ہے، اسلام کو بھی روکنے کی کوشش کی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج کا جو المیہ ہے، آج میں اور آپ آج کے دور کے اندر جس طرح میں اور آپ اور ہمارے مسلمان بھائی جس موڑ سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، جس وقت سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس دور اور لمحہ فکریہ سے گزر رہے ہیں، وہ یہی لمحہ فکریہ ہے۔ یہودیت بھی چاہتی کہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، نیز سے نابود ہو جائے، اسلام کا لیا ملنے والا نہ ہو۔ پہلے ان کے پروپیگنڈے پورے یہی ہوئے، ان کی سازشیں یہی ہوئی کہ اسلام کو ختم کرو، اسلام کو دنیا سے مٹا دو۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے قرآن کو چھاپا، اس کے مقابلے میں من گھڑت حدیثوں کو چھاپا، اس کے مقابلے میں حضرت علی کے قول کو پیش کیا۔ طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کی تدبیریں رچ اور بس کر رہے ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، پھر انہوں نے اگلا قدم آگے بڑھایا، مدارس کے اوپر بینڈ لگا دیے، ان لوگوں نے مساجد پہ بینڈ لگا دیے، مساجد کو طرح طرح کے نام سے بدنام کر دیے، مساجد کے نام سے یہ کر دیے یہ مسجد ہماری ہے، فلاں میں یہ نکل آیا، فلاں میں وہ ہوا، یہ ہوا، یہ مسجد نعوذ باللہ ناجائز قبضے کی بنا دی۔ تمام پروپیگنڈے، مساجد کو بند کیے، مدارس کے اوپر تالا لگائے، مدارس کے چندے کے اوپر تالا لگائے، مدارس کے چندے کے اوپر بینڈ لگائے، جن کو قربانی کی کھال نہ ملے، مدرسوں کو چندہ نہ ملے، اور بناوٹی سفیر نکالے تاکہ سفیروں کا نام بدنام ہو جائے۔ طرح طرح کی حربے اختیار کیے ہیں میرے دوستو، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے رب کی توجہات کی برکت ہے، امت محمدیہ کی غیرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس تدبیر میں، ان کی سازش میں ان کو ناکام کر دیا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے اور اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، ایسا نہیں کرے، واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے اسلام کو، اللہ اپنے قرآن کو، اللہ اپنے حدیث کو، اللہ اپنے نام کو، اللہ اپنے پیغمبر اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو پوری دنیا کے اندر روشن کر کے رہیں گا، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اپنی جنت کو بنا رہے ہیں، اپنی دنیا کو بنا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا اسلام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرآن ہم اس کے مقابلے میں قرآن کو چھاپ رہے ہیں، مثلث التوحید چھاپ رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن چھاپ رہے ہیں، حدیث کے نام پر دوسرے حدیث چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن میں کوئی چینج نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں بھی لوگوں نے دوسرے قرآن کو قبول نہیں کیا، دوسرے حدیث کو قبول نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو انہوں نے دوسرا حربہ اختیار کر دیا۔ وہ دوسرا حربہ اختیار یہ کیا کہ اسلام تو ختم نہیں ہو رہا، اس لیے اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دو۔ اب کیا کرنا ہے ہم کو کام؟ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو مسجد کے چاہنے والے ہیں، جو مسجد کے خادمین ہیں، جو مسجد کے ماننے والے ہیں، جو مسجد کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو مدرسے کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو خانقاہوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو امت کے محسنوں کی قدر کرنے والے ہیں، جو علماء کی قدر کرنے والے ہیں، ایسی عوام کو چن چن کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایسے مقامات کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کبھی مسجد حرام پر آواز اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی مسجد حرام کے اوپر بری نگاہ ڈالی جا رہی ہیں، کبھی مسجد نبوی کی طرف بری نگاہ ڈالی جا رہی ہیں، اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ بیت المقدس جو ہمارا، جو تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امامت کی جگہ ہے، جہاں پر آپ نے تمام ہی انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اس کے اوپر وہ اپنا ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو دیکھ رہے ہیں کہ جب ناجائز قبضہ نہیں ہو رہا ہے، جو اس کے مقابلے مسلمان آ رہے ہیں، جو اس کے مقابلے مسجد کے عاشق آ رہے ہیں، جو اس کے مقابلے خدا کے عاشق آ رہے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان کو قتل کر رہے ہیں، وہ لوگ
لوگ ان پر گولیاں چلا رہے ہیں، وہ لوگ ان پر بارود چلا رہے ہیں، وہ لوگ ان پر میزائل چلا رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کر کر وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں اور مسلمانوں کو ہم کسی طریقے سے ختم کر دے. مگر میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی چوک ہے. اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام برباد ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام باقی رہنے کے لیے آیا. اسلام کو ہر دور میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لا الہ الا اللہ کو ہر دور میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج سے نہیں بلکہ آپ پوچھ لیں، پورا زمانہ چل جائیے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر زمانے میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے طاقت آئی ہے. اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. ان اس زمانے کے بادشاہ نے چاہا میں اصحاب کہف کو قتل کر دوں گا، میں اس زمانے سے جو اس زمانے کا دین تھا، اسلام تھا، مذہب تھا، اللہ کا قانون تھا، اس کو ختم کر دوں گا. اللہ نے اس زمانے کے بادشاہ کو قتل کر دیا. فرعون نے یہ چاہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اللہ نے فرعون کو قتل کر دیا، فرعون کو برباد کر دیا، فرعون کو غارت کر دیا، فرعون کو ختم کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا. اور آگے چلیے، میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر آتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لائے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو اس زمانے کا فرعون اٹھا، اس زمانے کا ابو جہل اٹھا، اس زمانے کا عتبہ اٹھا، اس زمانے کا شیبہ اٹھا، اس زمانے کے بڑے بڑے گنڈے دہشت گرد اٹھے. مگر پیغمبر اعظم کی تعلیم بند ہوئی تعلیم بند ہوئی نہیں ہوئی. اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کی تعلیمات زندہ رہنے والی ہے. اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. ہاں، اسلام نے ان لوگوں کو ختم کیا، اسلام نے ان لوگوں کو ختم کیا، اسلام نے ان لوگوں کے جنازے اکھاڑے، اسلام نے ان لوگوں کی کھوپڑیاں اکھاڑی جن لوگوں نے اسلام کے خلاف بری نگاہ اٹھائی. ختم کیا کہ نہیں کیا؟ فرعون کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ابو جہل کہاں پر مرا اور کس کے ہاتھ سے مرا؟ اللہ نے تاریخ رقم کر کے بتا دی کہ ابو جہل کو ان لوگوں نے مارا جو معصوم بچے تھے، جو کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، جو کہ ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے، جو کہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے. اللہ رب العزت نے بتلا دیا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں گا میں ایسے ابابیل کو بھیج دوں گا بچوں کی شکل میں. جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں گا، کعبے کو ختم کرنے کے لیے آئیں گا، اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سے ثابت کر کے بتا دیا یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تم ختم ہو سکتے ہو، اسلام ختم ہونے کی چیز نہیں ہے. اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک اسلام زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں. اور زور سے بولے تھے کوئی ڈر ہے کیا؟ کوئی بولنا پڑے گا، جب تک بولیں گے نہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا میرا آپ کا. اس لیے آج یہودیت کی چاہتی ہیں اور یہودیت اپنے دعوے میں بڑی خوش ہے، مگر نہیں، یہ ان کی بھول ہے. اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گا. تو یہ ہے میرے دوستو الغرض. میرے دوستو، آج مجھے جس موضوع پر بات کہنا ہے وقت بھی ہو چلا، اس لیے کہ آپ لیٹ آئے اور میں بھی تھوڑا لیٹ آ گیا اس کے اندر. الغرض میری تھوڑی غلطی، آپ کی تھوڑی غلطی. اب بات آگے چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس سے ہمارا کیا واسطہ ہے، بیت المقدس کی کیا تاریخ ہے، بیت المقدس کی کیا تاریخ ہے. ایک لمبی تاریخ ہے. بیت المقدس کو سب سے پہلے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کا نام ہے مسجد اقصی. کیا نام ہے؟ اور مسجد کس کی ہوتی؟ مسلمانوں کی تھی، ہندو کی ہوتی؟ مسلمانوں کی تھی. اس لیے اس کے نام سے معلوم ہو رہا مسجد اقصی، اس لیے معلوم ہو رہا صرف نام کے ذریعے سے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو جوڑا تھا نیک اعمال کے ساتھ. مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں تھی، پہلے عیسائی بھی لوگ آئے تھے. مسجد اقصی اس سے پہلے سے تھی. پہلے شروع مسجد اقصی کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر یعقوب علیہ السلام نے بنایا، پھر داؤد علیہ السلام نے بنایا، پھر آخر میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اس کی تعمیر فرمائی ہے. ایک لمبی تاریخ ہے مسجد اقصی کی. تو یہ ہے اس کی مختصر تاریخ کہ مسجد اقصی جو ہے ہماری مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ کہا تھا تم نیک اعمال کرو اور یہاں پر آباد رہو. اگر تم نیک اعمال کریں گے تو ہم تمہیں وراثت میں جگہ عطا فرمائیں گے، یہ مسجد عطا فرمائیں گے، یہاں کا محلہ عطا فرمائیں گے، یہاں کا پورا آپ کو میدان عطا فرمائیں گے. اللہ نے ان کو جوڑا تھا اعمال کے ساتھ. جب انہوں نے اعمال کو نہیں کیا تو اللہ نے ان سے وہ مسجد کو چھین لیا. اللہ نے بیت المقدس کو فلسطین کی زمین سے ان سے چھین لیا. جب ان سے چھیننے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہمارے پیغمبر اعظم صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے تشریف لائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عاشق رسول ہے، عاشق خدا ہے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرے ہیں، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تب سے لے کر ہمارے پاس مسجد اقصی رہی ہے اور ایک لمبی تاریخ ہے، مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مسجد اقصی رہی ہے۔ صرف اور صرف یہودیوں نے اس کے اوپر، ان کے قبضے میں، یہودیوں کے قبضے میں تقریباً 70 سال رہا اور عیسائیوں کے قبضے میں تقریباً 90 سال رہا۔ تب سے لے کر اب تک مسلمانوں کے قبضے میں مسجد اقصی رہی ہے، بلکہ زیادہ تر مسجد اقصی جو ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس میں ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، اس پر ہمارا ہی قبضہ رہا تھا۔ ان کے اوپر یہودیت کا قبضہ نہیں رہا، بلکہ یہودیوں کے ایک بیجا اعتراضات ہے، شکوک و شبہات ہے، غلط باتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، من گھڑت باتیں ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے۔ اصل ٹارگیٹ ان کا یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسجد اقصی کے ڈرامے کے ذریعے سے ان کو بمباری کرنا ہے۔ مسجد اقصی کا نام لے کر ہمارا وہاں پر تابوت سکینہ ہے اور ہمارے وہاں پر ہیکل سلیمانی ہے، حالانکہ ہیکل سلیمانی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جب تم امت دی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی کہا تھا ان کا نام لے کر بتایا، احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے والے ہیں، تم ان کی تقلید کرو، تم ان کی پیروی کرو، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب تمہارے پیغمبر نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تم اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے ہو تو تم اپنے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے کہ ہماری ہیکل سلیمانی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس لیے وہ ہماری مسجد ہے، ہماری جگہ ہے۔ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہو، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کر رہے تو تم ان کے عاشق کہاں سے ہو گئے؟ جب ان کے عاشق نہیں ہوئے تو جس جگہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، جس جگہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، جس جگہ کو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، تو تمہاری کیسی میراث ہوئی؟ بلکہ جو سلیمان علیہ السلام کی مانے گا، جو سلیمان علیہ السلام کی تقلید کرے گا، جو سلیمان علیہ السلام کو اپنا عاشق مانے گا، جو سلیمان علیہ السلام کو اپنا معشوق مانے گا، جو سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی مانے گا اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا، وہ ان کی زمین ہوں گی اور وہ ان کی مسجد ہوں گی، تمہاری کہاں سے ہوں گی؟ تم نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوڑا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ تم نے نبی کو قتل کیا، تم تو نبیوں کے دشمن ہو، تم تو اللہ کے دشمن ہو، تم نے اللہ کو کنجوس کہا، انہوں نے اللہ کو کنجوس کہا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا، انہوں قرآن کے اندر کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے، تم نے تو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو تم کس تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم مسجد کو حاصل کرو؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے سامنے ایک مسئلہ آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے لوگ مر رہے ہیں، جب اتنی بمباری ہو رہی ہیں، جب اتنے مسلمان مر رہے ہیں، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، تو مسجد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مسجد یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، مشکل کشا ہے وہ ذات، حاجت روا ہے وہ ذات، جس نے اپنے پیارے بندے کو، جس نے اپنے لاڈلے کو، اپنے جس نے چہتے کو مسجد حرام سے لے کر، مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کرائی ہیں۔ مسجد اقصی کا قرآن میں ذکر ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا قرآن ہے، وہ ہماری حدیث ہے۔ پیارے محمد کیا فرماتے ہیں؟ پیارے محمد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، پیارے نبی فرماتے ہیں تم سفر مت کرو عبادت کی نیت سے، تم گھومنے کو مت جاؤ، تم اجمیر کو گھومنے کو مت جاؤ کہ وہاں پر جا کے ثواب ملے گا۔ کیا فرما رہے پیارے نبی؟ گھومنے کی عبادت کی نیت سے مت جاؤ کسی درگاہ کو، عبادت کی نیت سے کسی اجمیر کو مت جاؤ، عبادت کے واسطے بغداد مت جاؤ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عبادت کی نیت سے جانا ہے تو 3 جگہ جاؤ، کہاں پر؟ مکہ، مدینہ اور مسجد، یہ 3 جگہ فرمائی ہے پیارے نبی نے۔ 3 جگہ تو عبادت کی نیت سے جا سکتے ہو، اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسجد اقصی میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا، اس کے مقابلے میں دوسرے مساجد میں نماز پڑھنا 1000 نماز کے مقابلے میں ایک نماز کا ثواب ہے وہاں پر۔ اور دوسری روایت میں ہے 20,000 نماز کے برابر ثواب ہے، اور تیسری روایت میں ہے 50,000 نماز کے مقابلے میں وہاں پر ثواب ہے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا۔ یہ ہے بابرکت مسجد، وہ اس کی وجہ سے ہم اور آپ اس کے
پیشن گوئی کرتے ہیں، میں اور آپ اس کے واسطے جد و جہد کرتے ہیں. آج ہمارے جو فلسطینی بھائی اس کے واسطے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ میرا اور آپ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمان کے مقدس مقامات ہے، یہ مقدس مسلمانوں کا قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی حدیث ہے، یہ مسلمانوں کے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کے واسطے اپنا خون بہانا ہم سب سے بڑی اپنی میراث سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے ان کا تعاون کرنا چاہیے. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا ذریعہ ہے، ایسا کوئی وسائل ہے جہاں تک ہم ان کی امداد بھیج سکتے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ میں مسجد اقصی جا نہیں سکتی ہوں تو اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسجد اقصی جا نہیں سکتی ہو، تمہارے پاس اسباب نہ ہو، تم وہاں پر جانے کی تمہارے پاس طاقت نہ ہو، تو ایک کام کرنا، وہاں پر اخراجات کے لیے اپنا تعاون بھیج دینا. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دینا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دینا. اب وہ کیونکہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ دور ختم ہو گیا، اب فی زمانے نے ہمارے زمانے کے نہ ہو سکے اپنی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے بنیں گے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور دوسرا کام مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ بے بس ہے، میں اور آپ زیادہ کوشش نہیں کر سکتے بیت المقدس کے واسطے. وہ ہماری آنکھوں سے بھی دور ہے اور ہماری نظروں سے بھی دور ہے، ہماری مسافت سے بھی دور ہے، ہماری گھروں سے بھی دور ہے، وہ بہت دور ہے. دوسری کوشش یہ کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کریں گے سب دعائیں. اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بہوؤں سے کہو کہ بیت المقدس کے واسطے، مسجد اقصی کے واسطے، وہاں کے مسلمانوں کے واسطے، وہاں کے بچوں کے واسطے، وہاں کے عورتوں کے واسطے، وہاں کے بوڑھوں کے واسطے، وہاں کی ہر چیز کے واسطے، وہاں پہ ذرے ذرے کے واسطے، وہاں کی قسم اور وہاں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کنارے فرما رہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد میں برکتیں ہیں، برکتیں. وہاں کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ذکر فرما رہے ہیں. ایک بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. الغرض میرے دوستو، دوسرا کام یہ کرنا ہے، ان کے واسطے دعائیں کرنا ہے. اور تیسرا یہ کام کرنا ہے، جو یہودیت کی پروڈکٹ ہے، جو یہودیت کے سامان ہیں، جو یہودیت کی اشیاء ہے، جو یہودیت کے سامان ہیں، جو عیسائیت کے سامان ہیں، جو مسلمان دشمنوں کے سامان ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے دن کرنا ہے؟ صرف 3 دن کرنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن ہے. ہمارا الگ یہ ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائیں گی پھر ان کا پروڈکٹ استعمال کریں گے، ان کی اشیاء استعمال کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے. نہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ دشمن ہیں. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، اے ایمان والو یہودیوں کو دوست مت بناؤ. تو اس لیے ان کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی اشیاء کا. اب وہ کون سی ہے؟ جو جانکار ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو حضرات ہیں، ان سے آپ معلوم کریں کہ ان کی اشیاء کون کون سی ہے. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسری چیز، ان کی تمام رسومات سے، ان تمام کلچر سے، ان کی تہذیب سے، ان کی تعلیم سے، ان کی ترقی سے، تمام کی تمام چیزوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر ان کے کپڑے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے نہیں پہننا ہے. ان کا چہرہ آ رہا ہے، ان کا چہرہ نہیں لینا ہے. ان کے بال آ رہے ہیں، ان کے بال نہیں لینا ہے. ان کا کلچر آ رہا ہے، ان کے کلچر نہیں لینا ہے. ان کے برقعے آ رہے ہیں، ان کے برقعے نہیں لینا ہے. ان کے کپڑے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے نہیں لینا ہے. ان کا فیشن آ رہا ہے، ان کا فیشن نہیں لینا ہے. جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے. یہ مسلمانوں کی خونی بہا رہے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے سے، ان تعاون کے ذریعے سے مسلمانوں کو خون چوس رہے ہیں. یہ اب دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے تمام چیزیں؟ یہ مسلمان بچوں کا خون ہے. یہ چھوٹے بچے بنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس جو مسجد کے، دیکھو یہ بچے، یہ کتنے لاڈلے ہیں، یہ کتنے پیارے ہیں، یہ کتنے ماں باپ کے. 1 گھنٹہ دور ہو جائے پورا خاندان سر کو اٹھا کے لے کے پھریں گے، ہم پورا محلہ لے کر پھریں گے. ان کے جنازے نکل رہے ہیں ماں باپوں کے سامنے. تو اس لیے بھائیوں ان کے واسطے کوشش کرو، تعاون کرو، ان کی چیزوں کو چھوڑے. پیارے محمد اقدس فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو یہودیت کی پیروی کرے گا، ان کے سر کی چال ڈال بنائے گا، ان کے کپڑے لیں گا، ان کے بال لیں گا، ان کا کلچر لیں گا، ان کی تعلیم لیں گا، ان کی تہذیب لیں گا، ان کا طریقہ لیں گا. پیارے محمد فرماتے ہیں وہ میرا عاشق نہیں، وہ یہودیت کا عاشق ہے، وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں مختصر وقت میں آپ کو کیا کیا بتلایا جائے، آپ خود مطالعہ کیجئے، آپ خود غور کیجئے اور دوسرے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے. آج ٹی وی کے اوپر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ٹی وی کے اوپر یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ فلسطین نے تو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، کیا ضرورت تھی، فلاں تھی، یہ تھی. نہیں، یہ ہمارا پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بدن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. اگر اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے قرآن کے واسطے، اللہ کی مسجد کے واسطے ہمارا خاندان بھی اجڑ جائے تو کم ہے، ہم پورے اجڑ جائے تو پھر بھی کم ہے.
پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک آدمی کو مار دینا، ایک انسان کو مار دینا گویا کہ پوری انسانیت کو مار دینا ہے. اللہ کا دین کتنا اہم ہوں گا، پھر اللہ کا گھر کتنا اہمیت والا ہوں گا. تو اس لیے یہ میرا اور آپ کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ہے وہ دین. اور ہم اس دین کے واسطے ہم اپنا پیسہ نہیں، ہم اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم ہمارے نبی کی عزت کے واسطے، نبی کے تحفظ کے واسطے، نبی کے اعمال کے واسطے، نبی کے نام کے واسطے میں اور آپ اپنی قربانی کی لاشیں بھی پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اگر ہمارے سامنے احتجاجی ریلی نکالی جائے، اگر ہماری بات حکومت تک پہنچانے کے اسباب وسائل ہو سکتے ہیں، ان تمام ریلیوں کے اندر بھرپور حصہ ڈالنا چاہیے. حکومت کے ایوان تک یہ بات اپنی پہنچانی چاہیے، اور جتنے ان کے فروڈ تھے، ان کی تمام اشیاء ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے ان کے واسطے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی صدقات کا، تمام زکوٰۃ صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے جتنی یہودیت کی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنا ان کا کلچر ہے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے، اپنی بڑوں سے نکالنا چاہیے. اور ایک آخری بات میں بڑوں سے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے نوجوانوں آ کے بہت درخواست کی ہیں، مفتی صاحب یہ آپ بولیے، ہمارے سامنے کچھ بتلائیے. میرے سامنے نوجوان آئے ہیں، وہ تمام کے تمام 30 سال کے 25 سال کے آئے ہیں. میرا یہ صرف کہنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جن کی عمر 35 سال کی ہے، 35 سال سے اوپر ہے، 30 سال سے اوپر ہے، میں ان سے خدا کا واسطہ دے کر اور بڑی درد دل سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ دین کے واسطے کچھ کیجیے. آپ نوجوانوں کو ساتھ دیجیے. تمام نوجوانوں کا کہنا یہی ہے، ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، دین کے بارے میں ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، دین کے شعبے کے اندر ترقی کرنے نہیں دیتے، میرے والد صاحب کرنے نہیں دیتے، میرے چچا نہیں کرنے دیتے، یا فلاں نہیں کرنے دیتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو دین کے واسطے استعمال کرو، اللہ کے گھر کے لیے استعمال کرو. بیٹا تو گھر کا غلام رہے گا، اللہ کے گھر کا غلام رہے گا، تو مسجد کی صفائی کرے گا، تو مسجد کے طہارت خانے صاف کرے گا، تو مسجد کے پنکھے صاف کرے گا. اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، ان کو ہمت دو. آپ کے بالکل آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، بلکہ نوجوان آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کو بڑوں کا سپورٹ نہیں ہے. بڑے حضرات تھوڑا سپورٹ دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں دین آئے گا، نوجوانوں کی زندگی میں دین آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہمارے فلسطینی بھائی دین کے واسطے اور مسجد اقصی کے واسطے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ کے اندر ان کی بے انتہا کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب وسائل کو متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت مدد دے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے سبق لے کر دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہ ہو سکے اپنی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے بنیں گے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور دوسرا کام مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ بے بس ہے، میں اور آپ زیادہ کوشش نہیں کر سکتے بیت المقدس کے واسطے. وہ ہماری آنکھوں سے بھی دور ہے، اور ہماری نظروں سے بھی دور ہے، ہماری مسافت سے بھی دور ہے، ہماری گھروں سے بھی دور ہے، وہ بہت دور ہے. دوسری کوشش یہ کرنا ہے ان کے لیے دعائیں کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کریں گے سب دعائیں. اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بہوؤں سے کہو کہ بیت المقدس کے واسطے، مسجد اقصی کے واسطے، وہاں کے مسلمانوں کے واسطے، وہاں کے بچوں کے واسطے، وہاں کے عورتوں کے واسطے، وہاں کے بوڑھوں کے واسطے، وہاں کی ہر چیز کے واسطے، وہاں پہ ذرے ذرے کے واسطے، وہاں کی قسم اور وہاں کی برکتیں اللہ تعالیٰ گنارے فرما رہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد میں برکتیں ہیں، برکتیں. وہاں کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ذکر فرما رہے ہیں. ایک بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. الغرض میرے دوستو، دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہم کیا دعائیں کرنا ہے. اور تیسرا یہ کام کرنا ہے، جو یہودیت کی پروڈکٹ ہے، جو یہودیت کے سامان ہیں، جو یہودیت کی اشیاء ہے، جو یہودیت کے سامان ہیں، جو عیسائیت کے سامان ہیں، جو مسلمان دشمنوں کے سامان ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے دن کرنا ہے؟ صرف 3 دن کرنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن ہے. ہمارا الگ یہ ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائیں گی پھر ان کا پروڈکٹ استعمال کریں گے، ان کی اشیاء استعمال کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے. نہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ دشمن ہیں. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، اے ایمان والو یہودیوں کو دوست مت بناؤ. تو اس لیے ان کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا ہے ان کی اشیاء کا. اب وہ کون سی ہے؟ جو جانکار ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو حضرات ہیں، ان سے آپ معلوم کریں کہ ان کی اشیاء کون کون سی ہے. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسری چیز، ان کی تمام رسومات سے، ان تمام کلچر سے، ان کی تہذیب سے، ان کی تعلیم سے، ان کی ترقی سے، تمام کی تمام چیزوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر ان کے کپڑے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے
نہیں پہننا ہے. ان کا چہرہ آ رہا ہے, ان کا چہرہ نہیں لینا ہے. ان کے بال آ رہے ہیں, ان کے بال نہیں لینا ہے. ان کا کلچر آ رہا ہے, ان کے کلچر نہیں لینا ہے. ان کے برقعے آ رہے ہیں, ان کے برقعے نہیں لینا ہے. ان کے کپڑے آ رہے ہیں, ان کے کپڑے نہیں لینا ہے. ان کا فیشن آ رہا ہے, ان کا فیشن نہیں لینا ہے. جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے. یہ مسلمانوں کی خونی بہا رہے ہیں, ان پیسوں کے ذریعے سے, ان تعاون کے ذریعے سے مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے تمام چیزیں؟ یہ مسلمان بچوں کا خون ہے. یہ چھوٹے بچے بنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس جو مسجد کے اندر, دیکھو یہ بچے, یہ کتنے لاڈلے ہیں, یہ کتنے پیارے ہیں, یہ کتنے ماں باپ کے. 1 گھنٹہ دور ہو جائے پورا خاندان سر کو اٹھا کے لے کے پھریں گے, ہم پورا محلہ لے کر پھریں گے. ان کے جنازے نکل رہے ہیں ماں باپوں کے سامنے. تو اس لیے بھائیوں ان کے واسطے کوشش کرو, تعاون کرو, ان کی چیزوں کو چھوڑے. پیارے محمد اقدس فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو یہودیت کی پیروی کرے گا, ان کے سر کی چال ڈال بنائے گا, ان کے کپڑے لیں گا, ان کے بال لیں گا, ان کا کلچر لیں گا, ان کی تعلیم لیں گا, ان کی تہذیب لیں گا, ان کا طریقہ لیں گا. پیارے محمد فرماتے ہیں وہ میرا عاشق نہیں, وہ یہودیت کا عاشق ہے, وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں مختصر وقت میں آپ کو کیا کیا بتلایا جائے, آپ خود مطالعہ کیجئے, آپ خود غور کیجئے, اور دوسرے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے. آج ٹی وی کے اوپر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, ٹی وی کے اوپر یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین نے تو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا, کیا ضرورت تھی, فلاں تھی, یہ تھی. نہیں, یہ ہمارا پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے آپ کے بدن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. اگر اللہ کے دین کے واسطے, اللہ کے قرآن کے واسطے, اللہ کی مسجد کے واسطے ہمارا خاندان بھی اجڑ جائے تو کم ہے, ہم پورے اجڑ جائے تو پھر بھی کم ہے. پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو, اللہ کا قرآن دیکھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک آدمی کو مار دینا, ایک انسان کو مار دینا, گویا کہ پوری انسانیت کو مار دینا ہے. اللہ کا دین کتنا اہمیت ہوگا, پھر اللہ کا گھر کتنا اہمیت والا ہوگا. تو اس لیے یہ میرا اور آپ کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا دین ہے وہ دین. اور ہم اس دین کے واسطے ہم اپنا پیسہ نہیں, ہم اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم ہمارے نبی کی عزت کے واسطے, نبی کے تحفظ کے واسطے, نبی کے اعمال کے واسطے, نبی کے نام کے واسطے میں اور آپ اپنی قربانی کی لاشیں بھی پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو, اگر ہمارے سامنے احتجاجی ریلی نکالی جائے, اگر ہماری بات حکومت تک پہنچانے کے اسباب وسائل ہو سکتے ہیں, ان تمام ریلیوں کے اندر بھرپور حصہ ڈالنا چاہیے. حکومت کے ایوان تک یہ بات اپنی پہنچانی چاہیے, اور جتنے ان کے فروڈے تھے, ان کی تمام اشیاء ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے ان کے واسطے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, نفلی صدقات کا, تمام زکوٰۃ صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے جتنی یہودیت کی اشیاء ہیں, جتنی چیزیں ہیں, جتنا ان کا کلچر ہے, اپنے گھروں سے, اپنے بچوں سے, اپنی عورتوں سے, اپنی بڑوں سے نکالنا چاہیے. اور ایک آخری بات میں بڑوں سے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, میرے سامنے نوجوانوں نے آ کے بہت درخواست کی ہیں, مفتی صاحب یہ آپ بولیے, ہمارے سامنے کچھ بتلائیے. میرے سامنے نوجوان آئے ہیں, وہ تمام کے تمام 30 سال کے 25 سال کے آئے ہیں. میرا یہ صرف کہنا ہے, جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, جن کی عمر 35 سال کی ہے, 35 سال سے اوپر ہے, 30 سال سے اوپر ہے, میں ان سے خدا کا واسطہ دے کر اور بڑی درد دل سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ دین کے واسطے کچھ کیجیے. آپ نوجوانوں کو ساتھ دیجیے. تمام نوجوانوں کا کہنا یہی ہے, ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے, دین کے بارے میں ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, دین کے شعبے کے اندر ترقی کرنے نہیں دیتے, میرے والد صاحب کرنے نہیں دیتے, میرے چچا نہیں کرنے دیتے, یا فلاں نہیں کرنے دیتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اپنے بچوں کو دین کے واسطے استعمال کرو, اللہ کے گھر کے لیے استعمال کرو. بیٹا تو گھر کا غلام رہے گا, اللہ کے گھر کا غلام رہے گا, تو مسجد کی صفائی کرے گا, تو مسجد کے طہارت خانے صاف کرے گا, تو مسجد کے پنکھے صاف کرے گا. اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ, ان کو ہمت دو. آپ کے بالکل آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے, بلکہ نوجوان آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کو بڑوں کا سپورٹ نہیں ہے. بڑے حضرات تھوڑا سپورٹ دیں گے, انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں دین آئے گا, نوجوانوں کی زندگی میں دین آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہمارے فلسطینی بھائی دین کے واسطے اور مسجد اقصیٰ کے واسطے کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ کے اندر ان کی بے انتہا خوشی کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب وسائل کو متوجہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت مدد دے, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے سبق لے کر دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.